Last time on آخری معجزہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے, ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے, کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں, کیسے ہم بات کرتے ہیں, ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے, صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں, تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو, اس کے لیے یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں. اب اگلی بات ہم کریں گے اہتداء میں ہدایت اور علم کا فرق. دیکھیں, اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے یہ آج کا پروگرام کہاں ہو رہا ہے, اور کہ وہ ادھر وہ ایک سینٹر ہے وہاں پر ہو رہا ہے روات میں, اور وہ آپ کو یہاں پہنچنے کی ہدایت دیتے ہیں, اس کو بھی ہدایت ہی کہتے ہیں نا. آپ نے وہ ہدایات لکھ لی, لیکن اگر میں کہوں کہ اس نے آپ کو یہاں پہنچنے کا علم دیا, معلومات دی, وہ بھی بات ٹھیک ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہدایت اور معلومات ایک ہی بات ہے. آپ مجھے ہدایت دیں, میں کون سا کورس لوں, پروفیسر سے پوچھا جا کے, میں کون سی کتاب پڑھوں, اور جب وہ آپ کو وہ ہدایت دے گا, وہ معلومات ہی دے رہے ہیں نا. تو بہت ساری مثالوں میں ہدایت اور علم میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ایک ہی بات ہوتی ہے. کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو علم دینا ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن قرآن نے ہدایت اور علم میں ایک طرف تو ایک ہی بات, ایک پہلو سے ایک ہی بات ہے, اور ایک اور پہلو سے دو کمپلیٹلی پوری طرح سے مختلف باتیں ہیں. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. جیسے بنو اسرائیل کے علماء, ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ علم والے لوگ ہیں. علم بہت ہے ان کے پاس, کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے. اگر علم اور ہدایت ایک ہی چیز ہے, تو اگر ان کے پاس علم بہت ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کیا بہت ہے؟ ہدایت بہت ہے. ابلیس کے پاس بہت علم ہے, بہت علم ہے. اس کے پاس سارے انبیاء کا علم, بلکہ ان انبیاء کا بھی علم جن کو ہم نہیں جانتے. ان کی قوموں کو بھی برباد کرنے پہنچ گیا تھا. اس کو ہم قصہ آدم پڑھتے ہیں, وہ قصہ آدم میں خود تھا. اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, براہ راست علم ہے اس کو. ہم ملائکہ کے بارے میں سیکھتے ہیں, وہ اب ملائکہ سے اس کی ملاقات ہو چکی ہے, ان کے ساتھ میں وہ رہ چکا ہے. یعنی اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. کس چیز میں کمی ہے؟ ہدایت پہ. تو ایک پہلو سے تو ہدایت اور علم ایک ہی چیز ہے, ایک اور پہلو سے ہدایت اور علم دو الگ الگ مختلف کمپلیٹلی الگ چیزیں ہیں. دوسری بات, اگر میں آپ سے علم مانگوں, مجھے یہ بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں, معلومات مانگو, علم مانگو, ایک دفعہ آپ نے وہ علم حاصل کر لیا تو اب وہ آپ کا ہو گیا. آپ علم کو اون کر سکتے ہو. آپ نے سیکھ لیا ایک دفعہ 2 اور 2 جمع 4 علم ہے نا. اب آپ کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ اس سے مزید اور علم سیکھیں, اور مزید سیکھ لیں گے, اس کے بعد مزید اور پھر مزید اور مزید اور. اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے. پہلی جماعت میں جو سیکھا اس کی بنیاد پر دوسری میں مزید سیکھا, دوسری میں پہلی والی بات نہیں ہو رہی, دوسری والی بات ہو رہی ہے, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے. جب پی ایچ ڈی میں پہنچے تو بیچلرز والی بات نہیں ہو رہی, آگے بات ہو رہی ہے. علم کے مراحل سے جب انسان گزرتا ہے نا, تو پیچھے نہیں جاتا, ہمیشہ آگے جاتا ہے. جس کے پاس زیادہ علم ہے, وہ اس کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی, اب وہ اس کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہے. وہ ایک دفعہ وہ دریا وہ پار کر لے, اس کے سامنے ایک اور دریا آ جاتا ہے, اب وہ اس کو پار کر رہا ہے. یہی بات ہے نا. تو علم میں کیا ہوتا ہے؟ ترقی. علم میں ہمیشہ ہوتی ہے ترقی. لیکن ہدایت میں نا, کبھی اونچا, کبھی اونچ, کبھی نیچ, کبھی زیادہ, کبھی کم, کبھی آگے, کبھی پیچھے. اسی لیے وہ ہدایت ایسی چیز ہے, پہلی تو آپ اس کو اون نہیں کر سکتے. آپ علم کو کسی حد تک اون کر سکتے ہو, میرا ہے یہ علم, مجھے علم ہے اس کا. آپ زبان سیکھ سکتے ہو, آپ نے زبان سیکھ لی, آپ اس کو اون کرتے ہو, اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, آپ کی ایک اونرشپ ہے اس کے اوپر.
لیکن قرآن جس چیز کو ہدایت کہہ رہا ہے نا، وہ علم سے کہیں زیادہ ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جس کو آپ کبھی اون نہیں کر سکتے، اور کیونکہ آپ اس کو اون نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ بار بار مانگنی پڑتی ہے، اور ایک دفعہ آپ کو دے دی جائے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، علم کی طرح۔ علم آپ کو ایک دفعہ دے دیا جائے نا، آپ کے پاس ہی رہتا ہے۔ علم ایک دفعہ مل جائے تو رہتا ہے، اگر آپ کو خاص کر آپ کو اس میں دلچسپی ہو اور آپ نے ٹھیک طریقے سے سیکھ لیا ہو تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، علم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا وہ علم۔ کسی نے ایک دفعہ آئل چینج کرنا سیکھ لیا یا گھر کا دروازہ فکس کرنا سیکھ لیا، اب اس کو پتہ ہے، اس کو بار بار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس وہ علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہم سے مطالبہ کرنے کا سکھایا ہے نا، اہدنا، ہدایت دیجیے، ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ کم از کم دن میں اگر 5 وقت کا نمازی ہے، صرف فرض نماز ادا کر رہا ہے، صرف فرض 17 مرتبہ ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ مطالبہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ کہ سنت پوری کر رہے ہیں، اور یہ سنت ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی ہم سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت۔ انسانیت کا ہادی، انسانیت کو ہدایت دینے والا انسان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بے شمار مرتبہ ہر روز کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت۔ علم تو ہے ان کے پاس، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہدایت بھی انہی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ہدایت کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں۔ اس کی مثال اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن کو بھی ہدایت ہی کہا ہے، ہدا کہا ہے، اور قرآن نے قرآن کی مثال سمجھانے کے لیے پانی کی مثال دی ہے۔ قرآن کا نازل ہونا بارش کے نازل ہونے سے اس کی تشبیہ کی گئی ہے قرآن کے اندر۔ پانی کے بارے میں سوچتے ہیں، پیاس لگتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے۔ ایک دفعہ پانی پی چکا تو یہ نہیں کہتا چلو پانی کا تقاضا تو پورا ہو گیا، اب کسی اور چیز کی طرف زندگی نہیں 2-3 گھنٹے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر جسم خالی ہونا شروع ہو گیا پانی سے، دوبارہ پانی، پھر 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی۔ آپ اپنے جسم کو برقرار نہیں رکھ سکتے، زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بغیر پانی کے۔ اسی طرح میری روحانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بار بار کیا چیز دینے سے؟ ہدایت۔ اہدنا 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 اہدنا۔ علم رہے گا، اور پتہ ہے علم کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہو جائے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے۔ مجھے جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اتنی آپ کو ہے۔ آپ میں سے کئی مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ میں سے کئی کم ہیں، لیکن ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا علم ہے یا ہدایت ہے؟ علم ہے۔ علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی۔ ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے۔ آپ کے پاس معلومات ہیں، ہدایت اور چیز ہے۔ ہدایت مانگنی پڑتی ہے، ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ کا شکر ہے پچھلے سال اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دیتی اب میری جیب میں ہے، ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ میرے ذہن میں کبھی آئے گا نہیں کہ میں اب ہدایت کے اسکول سے گریجویٹ ہو چکا، میری ہدایت کی ڈگری ہے، باقی بیچارے مسکین اب ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ذہنیت آئے گی نہیں میرے دماغ میں کبھی، کیونکہ ہر نماز میں میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ہدایت کی۔ اچھا، اب نمازیں ہماری کم از کم 5 ہیں، کچھ گھنٹوں کے وقفے سے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے اور نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، اور اس جو نماز کی بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے۔ اور اس فاتحہ میں جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، پتہ ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ یا اللہ، یہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کو ہوں گے، چھوٹے اور بڑے، ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں،
یہ جواب میسج میں بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس طرح سے اس ڈیل کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں یا نہ کروں. فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا یہ ہر لمحے میں، اور اس ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے کیا دے؟ ہدایت دے. اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتا ہے. اور پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب. اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو. پھر ایک اور اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی، مانگنے میں فرق ہوتا ہے. نہیں، اگر کوئی آپ سے کہے پانی لا دیں اور آپ بھول گئے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے مانگا تو تھا لیکن کوئی اتنی ڈیسپریٹ سچویشن نہیں تھی. اور کوئی آ رہا ہے بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دیں پلیز پلیز پانی. لیکن پھر آپ موسم پہ بحث نہیں کرو گے، آپ کیا کہو گے؟ اچھا میں بھی لے کے آتا ہوں. جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے، گاڑی چاہیے مجھے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے مانگنے دینے کا دل نہیں جاتا. ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، یہ تمیز ہے بات کرنے کی. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے. اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں، اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے نہیں کہیں گے نا اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے پھر جو ہم دہراتے رہیں گے. یہ ہے اہدنا. اب اس سے آگے بلکہ اس کی جذر کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اصل میں عربی کا لفظ ہدا ہدیہ سے متعلق ہے. ہدیہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں، کس کے لیے؟ تحفے کے لیے. ہدایت کا تحفے سے کیا تعلق ہے؟ عرب صحرا میں کبھی گم جائے نا، صحرا میں اگر گم جائے، صحرا کی مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ گم گئے تو آپ کو لگے گا آپ سیدھی لائن میں جا رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ گھوم کے وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں شروع ہوئے تھے. اس موڑ پر اگر صحرا میں کوئی گم جائے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ پانی نہیں ہے. پانی تو 2 گھنٹے بعد پھر وہ مر جائے گا. اس ہدایت ہے اس وقت. اصل ہدیہ ہدایت ہے. تو سب سے بڑا تحفہ جو ہے نا وہ ہدایت کا تحفہ ہے. اور اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا تھا نا، اس ناطے سے بھی اس کو سمجھ لیں. اور وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کو ٹھیک سے چلانی نہیں آتی. بہت خوبصورت گاڑی ہے، پہلے دن ہی درخت میں مار دی، پتہ نہیں اس کو چلاتے کیسے ہیں. کسی کو برانڈ نیو لیپ ٹاپ لے کے دیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ واٹر پروف نہیں ہوتا. اس کے اوپر اس نے دھونے کے لیے لیپ ٹاپ کو اس کے اوپر پانی کا گلاس اڈیل دیا. اچھی بلی نعمت تھی، بیکار میں گئی. کیا نہیں تھا اس بندے کے پاس؟ پراپر ہدایت نہیں تھی. جب تک آپ کے پاس ہدایت نہ ہو تو آپ نعمت کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے. گاڑی چلانی نہ آتی ہو، بہترین گاڑی ہو، وہ نعمت نہیں ہے کیونکہ آپ کو چلانی نہیں آتی. لیپ ٹاپ کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ آپ کے لیے ہدایت نہیں ہے تو بیکار ہے. ہدایت نہیں ہے تو بیکار ہے. تو اسی طرح اگر آپ سمجھیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی ہدایت کے بغیر کیا ہیں؟ بیکار ہیں، بیکار ہیں. یہ ہے اہدنا. اصل جو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری نعمتیں اصل میں نعمت بنتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نعمت سے دوا ہے، وہ نعمت ہے.
کوئی مریض ہے اس کے لیے دوا نعمت ہے، لیکن دوا کے ساتھ ہمیشہ کیا آتی ہے؟ ہدایت. ہمیشہ. کوئی کہے مجھے آج سر درد زیادہ ہو رہا ہے، میں پوری بوتل ہی لے لوں آج، وہ جو نعمت تھی نا وہ عذاب بن جائے گا، وہی نعمت اب موت بن جائے گی، اوور ڈوز ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی نعمت کا عذاب بننے میں صرف ایک ہی عنصر ہے جس سے فرق پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تو ہمارے لیے نعمت بنائی ہیں، لیکن وہ نعمت صرف اسی وقت ہوں گی جب وہ ہدایت کے مطابق استعمال ہوں گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نیچرل سی بات ہے، بہت طبیعی بات ہے. اور اسی لیے سورۃ الرحمن میں جب کہا نا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. قرآن سکھانے کے بعد دنیا میں جو چیز بھی میں استعمال کر رہا ہوں، جو بھی میرا تجربہ، جو بھی میرا رشتہ ہے، جو بھی میری جاب ہے، جو بھی چیزیں میری پوزیشن میں ہے، میری اونرشپ میں ہے، ان تمام کو میں اب ہدایت کے مطابق استعمال کروں گا تاکہ وہ میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، ورنہ وہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی. یہ بھی ہے اس کے اندر جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، اب عربی میں مختلف اسالیب ممکن ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہدنا الی الصراط، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہدنا علی الصراط، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہدنا للصراط، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اہدنا الصراط، جیسے فاتحہ میں ہے. یعنی مختلف حروف استعمال ہو سکتے ہیں، ہر ایک حرف کا اپنا مقصد ہے. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا مختصر طریقے سے ان کا فرق سمجھا دیتا ہوں. اہدنا الی الصراط ہے اگر میں کہوں مجھے نہیں پتا کہ جو ہسپتال ہے وہ کدھر ہے، تو آپ کہیں یہاں سے سیدھا جائیں، پھر رائٹ ٹرن لیں، پھر لیفٹ ٹرن لیں، پھر 5 کلومیٹر جائیں، ہسپتال آ جائے گا. یہ ہے الی، اس کی طرف ہدایت دینا. ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک آپ کی منزل ہے، اس منزل کی طرف کسی کو ہدایت دی جائے نا، اس کے لیے الی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن نے جب جنت کی طرف پہنچنے کا راستہ سمجھا دیا نا، وہ الی ہے، یہدیہم الی طریق مستقیم. یہ الی بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا. تو الی سے مراد ہوگی معلومات. جب الی آئے گا نا تو وہ کون سی معلومات ہیں جو مجھے اپنی منزل تک لے جائیں گی. دوسرا لفظ ہے علی الصراط، اہدنا علی الصراط. علی الصراط مراد ہے میں رستے میں ہوں اور رستے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور رستے میں چلتے ہوئے جو رکاوٹیں ہیں ان سے میں کیسے گزروں پھنسے بغیر یا گمراہ ہوئے بغیر. یعنی رستے پر چلتے ہوئے کیا کیا ہدایات مجھے فالو کرنی پڑیں گی. جیسے کہیں ہاں وہ ہسپتال تو 5 میل دور ہے، لیکن رستے میں ایک روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ ذرا آپ لیفٹ پہ رہ جانا، یا فلانا ایک آئے گا، وہ یہ اشارہ آئے گا، اس پہ ذرا سائڈ سے گزر جانا. یہ کیا ہے؟ اہدنا علی الصراط، اہدنا علی الصراط. یہ دوسرا ہے. تیسرا کیا ہے؟ اہدنا للصراط، اہدنا للصراط. لام استعمال ہوتا ہے، لام حرف الغایہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، آخر تک پہنچانے کے لیے. یعنی میں کسی سے کہوں کہ سر آپ نے ہسپتال کی ڈائریکشنز تو بہت اچھی دے دی، مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ اگر گاڑی میں بیٹھ جائیں نا اور مجھے وہاں تک پہنچا دیں، آپ مجھے وہاں تک پہنچا دیں، یا آپ میرے ساتھ فون پر رہیں جب تک میں پہنچ نہیں جاتا. تو کیا کیا؟ جو انسان آپ کے ساتھ سارا رستہ رہے جب تک آپ منزل تک پہنچ نہ جائیں، اس نے کیا کیا؟ اہدنا للصراط، ہمیں آخری منزل تک پہنچنے تک ہمارے ساتھ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ہم قرآن میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے جنت میں پہنچنے کے بعد اہل ایمان کہیں گے اللہ ہمیں ان سب میں سے بنائے. وہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں یہاں تک ہدایت دی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، لام استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پورا رستہ تھا یہاں تک یہاں پہنچانے تک. یہ ہے لی. اچھا، فاتحہ میں نہ اہدنا الی الصراط المستقیم ہے، نہ اہدنا علی الصراط المستقیم ہے، نہ اہدنا للصراط المستقیم ہے، بلکہ کوئی حرف ہے ہی نہیں. سیدھا سیدھا ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، بغیر حرف کے. تو کیا معنی ہوئے؟ اس کو کہا جاتا ہے العموم، الاشمال، یعنی تمام حرف شامل ہیں.
ان میں سے اگر ایک حرف بھی استعمال کیا ہوتا نا تو باقیوں کا حق ادا نہ ہوتا. سبحان اللہ. کیا معلومات چاہیے جنت تک پہنچنے کے لیے؟ اہدنا الصراط شامل ہے. رستے میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی ان کو کیسے سمجھا جائے؟ اہدنا علی الصراط شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سارا رستہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہوا معکم اینما کنتم، اس کی معیت، اس کی صحبت ہمارے ساتھ رہے گی. اہدنا للصراط، اور وہ سب شامل کر کے ایک تعبیر میں اہدنا الصراط. سبحان اللہ. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ الصراط کے بارے میں کچھ، اہدنا اور الصراط کے تعلق کے بارے میں کچھ بات تھی. اب آگے مختصر بات کرتے ہیں. صراط کے لیے، راستے کے لیے، صحیح راستہ یا سیدھا راستہ ترجمہ ہوگا نا اردو میں الصراط المستقیم کا. صراط کے لیے عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سبیل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، طریق استعمال ہوا ہے، اور صراط بھی استعمال ہوا ہے. تو ان کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیتے ہیں. طریق اصل میں طرق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی دستک دینے پہ. طرق الباب، دروازے پر دستک دی. جس راستے پر لوگ چلتے رہے نا بار بار، اور اس پہ قدم کے نشان بن جائیں، اور پھر اس پہ گھاس اگنی بند ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ اس طرف سے لوگ چلتے رہے کئی دفعہ، اس کو طریق کہا جاتا ہے. یعنی لوگوں کے زیادہ چلنے کی وجہ سے وہ طریق بن گئی. ٹھیک ہے، اسے طریق کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر چھوٹے راستے ہوتے ہیں. یہ لمبے راستے نہیں ہوتے، یہ چھوٹے راستے ہوتے ہیں. اور جو چھوٹے راستے ہوتے ہیں وہ عام طور پر آپ کو ایک بڑی روڈ کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے جو ذرا ایک بڑی سائز کی روڈ ہوتی ہے اس کو سبیل کہا جاتا ہے. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ جو طریق ہے وہ آپ کو سبیل تک لے جائے گی. طریق سبیل تک لے جائے گی. اچھا، سبیل کیا ہے؟ سبیل جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے سبل. سبیل اور سبل. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو طریق چھوٹا اور بہت زیادہ چلا ہوا، اور سبیل اس سے ذرا بڑا راستہ. اچھا، اور سبیل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ سبل. اچھا، طریق کی جمع ہے طرائق اور طرق دونوں. طرائق قرآن میں استعمال ہوا ہے، کننا طرائق قددا سورۃ الجن میں. اچھا خیر، صراط عجیب لفظ ہے، اس کی جمع نہیں ہے. طریق کی جمع ہے طرق اور طرائق. سبیل کی جمع ہے کیا؟ سبل. صراط کی جمع نہیں ہے. کیوں؟ یہ صراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو روڈ نہیں ہے. جیسے دو آئلینڈ ہیں، ان کے درمیان ایک ہی برج ہے، وہ برج کیا ہوگا پھر؟ صراط. کیونکہ ادھر پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، ایک ہی راستہ ہے. تو طریق سے انسان سبیل پہ پہنچے، اور تمام سبیلیں جا کے کہاں ملیں گی؟ صراط پہ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا شروع ہونے والا راستہ کوئی اور طریق یا کوئی اور سبیل ہو، یا کوئی اور سبیل ہو، کوئی اور سبیل ہو، لیکن بعد میں جا کر سب ایک جگہ کہاں ملیں گے؟ صراط کے اوپر. نا صراط کا لفظ کیونکہ اس کی جمع نہیں ہے، اس کے اور بھی معنی ہیں. صراط کا لفظ اصل میں آتا ہے سرات سے، پیش کے ساتھ سرات. اور سرات عربی میں کہتے ہیں ان کی مختلف قسم کی تلواریں ہوتی تھیں. کچھ تلواریں جو ہیں وہ ذرا بڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ تلواریں بالکل سیدھی ہوتی ہیں. جو موٹی ہو، چوڑی ہو اور سیدھی ہو، اسے سرات کہا جاتا ہے. اسی سے نکلا لفظ جو سڑک کشادہ ہو اور بالکل سیدھی ہو، اسے صراط کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور تمام چھوٹی چھوٹی سڑکیں، طریق اور سبیل اسی میں آ کے ملتی ہیں. اس لفظ کے استعمال سے بہت فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایک دفعہ ایک راستے پر اس راستے پر انسان آ جائے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ اب کس طرف مڑیں کس طرف نہ مڑیں، کیونکہ راستہ کیسا ہے؟ بالکل سیدھا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کہ بس ایک ہی راستہ ہے. اس میں ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ راستہ لمبا ہوتا ہے. یعنی منزل تو واضح ہے کہاں ہے، لیکن سفر لمبا ہے. اب کیونکہ کشادہ ہے، کشادہ ہونے میں کیا فائدہ ہوا؟ سوچے ذرا. ہاں، بہت سارے لوگ ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں. ایک لین نہیں ہے، ملٹیپل لینز ہیں. کچھ لوگ اس پہ زیادہ تیز چل رہے ہیں، کچھ لوگ آہستہ چل رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی نئے کسی سبیل سے جا کے اس میں شامل ہوئے،
کچھ لوگ آپ سے 1000 میل پیچھے ہیں، کچھ لوگ آپ سے 1000 میل آگے ہیں. آپ کو کچھ لوگ اپنے سے آگے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ آپ سے کئی سالوں پہلے اس پورے راستے سے گزر چکے، آگے آخر تک پہنچ چکے، آپ پیچھے رہ گئے ہو. لیکن مقصد بس ایک ہی ہے. یہ نہیں کہا یا اللہ ہمیں اس روڈ پر سب سے تیز گاڑی دے دے، اس روڈ پر ہمیں سب سے تیز چلا دے. ایک بات مانگی ہے، ہدایت دے دے کہ جس بھی راستے سے ہم شروع ہوئے ہوں اس سڑک تک ہمیں پہنچا دے. بس ایک دفعہ اس سڑک پر آ گئے، جس رفتار سے چلنا ہوگا یا جس کے ساتھ چلنا ہوگا اس کی فکر ہمیں کم ہے. کم از کم کیا ہے کہ ہم اس سڑک پر ہیں. اب اس سڑک پر آنے کے بعد کوئی حافظ قرآن ہے جس کو عربی بھی آتی ہے، تجوید بھی آتی ہے، عالم بھی ہے. اس سڑک پہ آنے کے بعد کوئی 55 سال عیسائی تھا، کل مسلمان ہو گیا، اب وہ اس سڑک پہ وہ پیچھے اس کو الف با بھی نہیں پتا، اس کو نماز بھی ٹھیک سے بھی پڑھی نہیں آتی، انگلش میں نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سڑک پہ کوئی 90 سال کا ہے، اس سڑک پہ کوئی 12 سال کا ہے. ہر ایک کی سپیڈ مختلف، ہر ایک کا لیول مختلف، ہر ایک کا علم مختلف، ہر ایک کی شروعات مختلف. وہ کوئی کسی سڑک سے شروع ہوا تھا، کوئی کسی سڑک سے، کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ، کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ، کسی کی کوئی مشکلات، کسی کی کوئی مشکلات. کوئی اس سڑک پہ 2 لوگ اکٹھے شروع ہوئے اور ایک بہت جلدی آگے نکل گیا اور ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہے. کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ کمپیریزن کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس دعا میں ہم نے منزل کی طلب نہیں کی، سڑک کی طلب کی ہے. عجیب دعا ہے. ہدایت مانگی جاتی ہے منزل کے لیے، ہدایت سڑک کے لیے نہیں مانگی جاتی. آپ مجھے بتا دیں سڑک پہ کیسے پہنچوں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ بس سڑک نہیں، سڑک سے کہاں جائیں گے، بس آپ سڑک پہ پہنچا دیں، باقی مجھے کوئی فکر نہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی اصل غایت، آپ کا اصل مقصد سڑک ہو. آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے سڑک کہاں لے کے جا رہی ہے. لیکن اس صورت میں ہمیں ہم نے کیا مانگا ہے؟ اگر مانگنا ہوتا، اگر ہم کہیں اصل مقصد میرا جنت ہے یا اللہ سے ملاقات ہے، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھ تک پہنچا دے، یا مجھے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے. یہ بھی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. ہدایت کس چیز کی ہے؟ ہدایت مجھے کسی طرح اس سڑک تک پہنچا دے، بس. عجیب بات ہے. اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں مجھے انجام سے دلچسپی کم ہے، سفر سے دلچسپی زیادہ ہے. میں اگر 2 قدم چلا اس سفر میں اور میری موت ہو گئی، کامیاب ہو. اگر میں 1000 قدم چلا اور موت آ گئی، کامیاب ہو. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں میں کتنا چلا، بس اتنا ہے کہ میں اس سڑک پر تھا اور اس سڑک پر میں چل رہا تھا. اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا، تو مجھے کسی اور سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی دلچسپی نہیں رہی. یہ تو مجھ سے آگے نکل گئے، یہ تو مجھ سے پیچھے ہیں، ان کو بھی نہ. ہر ایک کا اپنا پیس ہے، ہر ایک کی اپنی سپیڈ ہے. بہت کشادگی ہے اس روڈ میں بھائی. آپ کسی کے پیچھے نہیں پھنسے ہوئے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں سپورٹ آپ کو. آپ ایک دوسرے کو جو رستے میں جو آبسٹیکلز آنے والے ہیں ان کا آپ سامنا کر سکتے ہو. سائڈ پہ اور روڈز ہیں، ان پہ بڑے پیارے پیارے سائنس لگے ہوئے، تھوڑا سا لیفٹ ٹرن لے لو، ادھر بھی آ جاؤ، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم گزار لو. اور آپ کا دوست آپ کو کھینچے گا، نہیں چلتے رہو. نہیں یار بہت تھک گئے، ایگزٹ تو لے لیں یار، تھوڑا سا بس اس ویکینڈ ایگزٹ لے لیں، اس کے بعد تکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے. نہ چلتے رہو ساتھ. جو ساتھ ہوگا نا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کو سیدھا چلاتا چلا جائے گا. یہ بہت خوبصورت ہدایات ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں، لیکن اس میں صرف بس ایک چیز رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari Mo'jiza. جس طرح آپ اگر اینک سن گلاسز پہنتے ہو، اس کا لال رنگ کا شیڈ ہو تو ساری چیزیں لال نظر آتی ہیں، بلو ہو تو ساری بلو نظر آتی ہیں، قرآن ہو تو ساری چیزیں قرآن کے لینس سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا ایک ویو بدل جاتا ہے. اور یہی ایک بنیادی مقصد ہے قرآن کا کہ اگر وہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سیدھا راستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو غلط راستے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں دور سے ہی. اہدنا الصراط المستقیم.